ابراہیم خلیل اللہ جواب دے دیں گے، موسیٰ کلیم اللہ جواب دے دیں گے، عیسیٰ روح اللہ جواب دے دیں گے۔ ہر نبی جب شفاعت سے انکار کر دے گا، کائنات کے امام نے فرمایا ان لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کو اللہ نے دعا کا حق دیا۔ فتعجل کل نبی، ہر نبی نے اپنی دعا دنیا کے اندر کر لی۔ واختبعت دعوتی شفاعۃ لامتی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو اپنی امت کی سفارش کے لیے، میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کے حق میں سفارش کے لیے اس کو محفوظ کر لیا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت نصیب ہوگی، میری سفارش کا حقدار بنے گا ہر وہ انسان بنے گا جو اللہ کا باغی اور مشرک انسان نہ ہو۔ اور اس سے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، مکے کے مشرک جن کا بظاہر عالم یہ ہے وہ اللہ کو رب مانتے تھے، خالق تسلیم کرتے تھے، زندگی موت کا مالک مانتے تھے، زمین کے نظام کو چلانے والا مانتے تھے، آسمان سے رزق دینے والا مانتے تھے، بارشیں عطا کرنے والا مانتے تھے، لیکن ان کے شرک کے اندر تین طرح کے پہلو تھے۔ ایک یہ تھا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے اولیاء ہیں، جو ہمارے کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا قرب دے رکھا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ بزرگ، ہمارے یہ کرنے والے، ہمارے یہ بگڑی بنانے والے، یہ کرما والے، یہ وہ بزرگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو ہمارے نیک صالحین اللہ کے ولی ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے اتنا قرب دے رکھا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے تو اللہ ہمارے گناہگاروں کی جلدی سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے، اس کی اس کے آگے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو صرف اس لیے ان کو پکارتے ہیں، کیوں کہ اللہ ہماری جو ہے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ وہ انداز تھا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج کتنی ہی لوگ ایسے ہیں، مکے کے مشرکوں سے لے کے اب تلک آپ دیکھ حالات کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، جو معاشرے نے ترقی کی ہے، جو دنیا کے اندر وسائل آئے ہیں، تو شرک بھی ترقی کرتا چلا گیا۔ کسی دور تک تو لوگ اس بات کو تسلیم کیا کرتے تھے کہ امت میں شرک کا وجود ہے، شرک سب سے مہلک گناہ ہے، لیکن شرک کی ترقی یافتہ شکل یہ بنی، دنیا والوں کو پہلا ذہن یہ دیا گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شرک تو تب ہو جب امت میں اس کا تصور موجود ہو، شرک تو تب ہو جب امت کا کوئی آدمی مشرک بن سکتا ہو، پہلے یہ تصور ہی ختم کرو کہ امت میں شرک ہے ہی نہیں، جو مرضی کرو، صرف توحید ہی توحید ہے، شرک کا نام ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا خطرناک وار ہے جو آج بڑے بڑے سیمیناروں کی صورت کے اندر اور بڑے بڑے حسین و جمیل ٹائٹلوں پہ مزین لٹریچر کی صورت کے اندر امت کے اندر جو زہر دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا تصور یہ ہے کہ لوگوں امت کے اندر شرک ہی موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں توجہ کے ساتھ سمجھ لینا، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، اور میرا اور آپ کا دنیا کے اندر اگر سب سے قیمتی کو اثاثہ ہے تو یہ اللہ کا دیا ہوا ایمان ہے۔ سب سے پہلا یہ تصور میرے بھائیوں یاد رکھیے، قرآن کی آیات پہ غور کیجئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جو گناہ ہو جس بندے کا ہو اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے وہ گناہ معاف کر دے. اگر امت کے اندر شرک کا تصور ہی نہ ہوتا, امت کے اندر شرک کا وجود ہی نہ ہوتا, کائنات کے امام پہ کبھی یہ وحی نہ آتی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کیونکہ کوئی یہودی ہو, کوئی عیسائی ہو, بظاہر جو ہے وہ توحید کا نکالہ بھی بجاتا ہو, لیکن جب تک کائنات کے امام پہ ایمان نہ لائے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ان کے جہنم میں کے لیے نبی کے ساتھ کفر جو ہے اتنا ہی گناہ کافی ہے. لیکن اگر وہ ایمان لانے کے بعد شرک کرے گا تو اللہ اس کا شرک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور دنیا والے ایک پر مغالطہ دنیا والوں کو دیا جاتا ہے کہ جناب کائنات کے امام فرما گئے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تم سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے, ولکنی اخاف علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوا فیها فتهلککم کما اهلکتهم. لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے, مجھے اندیشہ تو یہ ہے کہ تم پہ دنیا کی فراوانی ہوگی اور وہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کرے گی جس طرح پہلے لوگوں کو اس دنیا نے ہلاک کیا. حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی صحیح بخاری میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں. فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بڑا شاندار معاملہ کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے بڑا شاندار بات بیان کی ہے کہ اس حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری امت وہ بیک وقت مشرک ہو جائے, ساری کی ساری امت سے ایمان نکل جائے, سارے شرک میں متفق ہو جائے. یہ امت کے اندر کبھی اس کا تصور بھی نہیں ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا بڑا واضح سا ہے کہ کائنات کے امام نے اپنے ساتھیوں کی تربیت اپنے ہاتھوں سے کی ہے جو نبی کے تربیت یافتہ ہیں. نبی علیہ السلام کو ان کے ایمان کی وجہ سے, کیونکہ قرآن نے ان کے ایمان کی گواہی دی کہ اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے سچے مومن ہیں. اصحاب محمد سے کبھی شرک کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب فرمایا کہ میرے پیارو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے شرک کا اندیشہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ پوری امت سے شرک ختم ہو گیا. اگر یہی بات ہوتی, نبی کی بات کی یہی مراد ہوتی, مسند حمیدی کے اندر امام حمیدی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں, اپنی حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں. کائنات کے امام کے زندگی کے آخری ایام ہے اور کائنات کے امام دعا کیا کر رہے ہیں, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے, جس کی پرستش کی جائے. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو اس قوم پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ یہ ہوتا کہ میری امت میں شرک نہیں ہے, کیا نبی علیہ السلام کو زندگی کے اندر یہودیوں نے نہیں مانا, عیسائیوں نے نہیں مانا, کیا وفات کے بعد نبی کی قبر کو سجدہ گاہ یہودیوں نے بنانا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر نبوی کو کیا سجدہ گاہ عیسائیوں نے بنانا تھا؟ کیا دشمنان اسلام جو ہے کیا انہوں نے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا تھا؟ اور نبی کی قبر کو بھی سجدہ کرنا یہ شرک ہے. اسی لیے تو کائنات کے امام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی پرستش کی جائے, اور لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب امت کے اندر شرک نہیں ہے. کبھی اس اصحاب محمد کو پڑھ کے تو دیکھو, اصحاب محمد کے انداز پہ غور تو کرو, کلمات اصحاب محمد پہ نظر ڈال کے دیکھو, اصحاب محمد کا عقیدہ پڑھ کے دیکھو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے.